اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولادیں اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک مال کا اور ایک اولاد کا، اور یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں میرے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ مال اللہ رب العزت کی نعمت بھی ہے اور انسانوں کے لیے ایک وبال بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس مال کے لیے دو لفظ استعمال فرمائے، ایک لفظ خیر استعمال فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہیں۔ تو تذکرہ مال کا ہے لیکن لفظ خیر استعمال فرمایا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، کہ اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہوتا تو والدین اور رشتہ دار کے لیے دستور کے مطابق کچھ وصیت کر دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نے مال کے لیے ایک لفظ خیر استعمال کیا ہے، اور ایک دوسری جگہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے قیامہ۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے قیامہ کا لفظ استعمال فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور اپنے مال جنہیں اللہ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا بے سمجھوں کے حوالے مت کرو۔ تو یہاں قیامہ کا لفظ استعمال کیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ قیامہ کا لفظ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے لیے بھی استعمال فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، مال کے لیے بھی قیامہ کا لفظ استعمال ہوا اور بیت اللہ کے لیے بھی قیامہ کا لفظ استعمال ہوا۔ حضرات مفسرین نے ان دونوں میں فرق لکھا۔ انہوں نے کہا کہ مال انسان کی جسمانی زندگی کے قیام کا سبب ہے اور بیت اللہ انسان کی روحانی زندگی کے قیام کا سبب ہے، یعنی ہیں دونوں قیام کا سبب، مال بھی اور بیت اللہ بھی، ایک جسمانی زندگی کے لیے اور ایک روحانی زندگی کے لیے۔ تو اس لیے یہ مال اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔